الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، میں گزشتہ دو نشستوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارا ایمان ہے۔ نبوت کی ذات بھی ایمان، نبوت کے ارشادات بھی ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا بھی ایمان، پیغمبر کے ارشادات کا دفاع کرنا بھی ایمان ہے۔ گزشتہ پہلی نشست میں نے اس موضوع پر قرآن کریم کی 5 آیات پیش کی تھی۔ دوسری نشست میں نے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 احادیث پیش کی ہیں، اور اس نشست میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جو پیغمبر کے براہ راست شاگرد، نبوت کے جانشین اور اس امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جن کے جنتی ہونے کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ تو آپ حضرات آج کی نشست میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فیصلے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فتاوی جات سماعت فرمائیں، تاکہ اندازہ ہو کہ پیغمبر کی توہین کرنے والے کا کافر اور واجب القتل ہونا قرآن کریم میں بھی پتہ چلے، احادیث سے بھی معلوم ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو براہ راست دین پیغمبر سے سمجھتے ہیں ان کی رائے بھی آپ کے سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ رائے دیکھیں کہ جو آج یہ بات کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی توہین کرنے والے کی سزا قتل نہیں، کیا جاوید غامدی جیسے ایسے شخصوں کو دیکھ کے قرآن کریم کو چھوڑ دیا جائے، پیغمبر کے ارشادات کو چھوڑ دیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی مقدس شخصیات کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ قطعاً ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں آج کی نشست میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ان فیصلوں کو شروع کرتے وقت آغاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت کے جانشین کے فیصلے سے کرتا ہوں۔ یہ واقعہ احادیث کی کتب میں سے جامع الاحادیث للسیوطی جلد 24 صفحہ 419، کنز العمال جلد 5 صفحہ 568، تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ 87، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 305 پر موجود ہے۔ ان المہاجر بن ابی امیہ کان امیرا علی الیمامہ تھے، مہاجر بن ابو امیہ یہ یمامہ کے امیر تھے۔ رفع الیہ امراتان مغنیتان، ان کے پاس ایسی 2 عورتوں کا فیصلہ آیا کہ جو گانا گاتی تھی۔ غنت احداہما بشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک عورت نے اپنے گانے میں پیغمبر کی ذات مقدسہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دیے، تو فیصلہ کیا دیا؟ فقطع یدہا ونزع ثنایاہا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا اور اس کے دانتوں کو نکال دیا گیا۔ وغنت الاخری بہجاء المسلمین، ایک دوسری جو عورت گانا گاتی تھی اس نے اپنے اشعار میں مسلمانوں کی مذمت کی، تو اس کے لیے فقطع یدہا ونزع ثنیتہا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا اور اس کے دانتوں کو نکال دیا گیا۔ فکتب الیہ ابو بکر، امیر یمامہ نے یہ اپنا فیصلہ مدینہ منورہ جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لکھ کر بھیجا۔ فکتب الیہ ابو بکر، جب یہ فیصلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، ان کو اطلاع ملی کہ امیر یمامہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بلغنی
الذی فعلت فی المرأۃ التی تغنت بشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم نے پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والی عورت کے بارے میں فیصلہ صرف یہ دیا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو اور اس کے دانتوں کو نکال دو۔ فرمایا فلولا ما سبقتنی فیہا لامرتک بقتلہا لان حد الانبیاء لیس یشبہ الحدود، اگر تم یہ فیصلہ خود نہ کرتے، فیصلہ میں کرتا، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سزا الگ ہے اور انبیاء کی توہین کرنے والے کی سزا الگ ہوتی ہے۔ پیغمبر کی کوئی توہین کرے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا عام جرائم سے بالکل الگ ہے۔ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دربار خلافت سے پیغمبر کی ذات میں کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے والے کے لیے فیصلہ صادر یہ ہوا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور قتل سے کم درجے کی اس کو سزا قتل نہ دی جائے۔ فیصلہ نمبر 2، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 7 صفحہ 60، مسند ابی یعلا جلد 1 صفحہ 84، مشہور محدث اور فقیہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مشکل الاثار جلد 12 صفحہ 410، سنن ابی داود جلد 4 صفحہ 226، سنن نسائی جلد 2 صفحہ 305، تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ 76 پر یہ موجود ہے۔ حضرت ابو برزہ کہتے ہیں ان رجلا سب ابا بکر رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کیا، حضرت صدیق اکبر کی شان کے بارے میں گستاخی کی۔ فقلت، میں نے عرض کیا، الا اضرب عنقہ، اس شخص کی میں گردن نہ اڑا دوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا، اس کی گردن نہ اڑانا، لیست ہذہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کے پر سب و شتم کرنے والے، پیغمبر کی توہین کرنے والے اور گستاخ پیغمبر کے علاوہ کسی اور گستاخ کی یہ سزا نہیں ہے۔ تو گویا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ پیغمبر کی ناموس پہ حملہ آور، پیغمبر کی ذات کی توہین کرنے والے شخص کی سزا وہ یقیناً قتل ہے۔ فیصلہ نمبر 3، یہ فیصلہ الکامل ابن عدی جلد نمبر 5 صفحہ 372، ذخیرۃ الالفاظ للمقدسی جلد 1 صفحہ 215 پر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے، ہوتی یا عمر برجل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہے تھے۔ فقتلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کو قتل کروایا اور ساتھ یہ فیصلہ صادر فرمایا، من سب اللہ او احدا من الانبیاء فاقتلوہ، کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کہے یا پیغمبر کے بارے میں نازیبا کلمات کہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ فیصلہ نمبر 4، الصارم المسلول ابن تیمیہ صفحہ نمبر 174، زاد المعاد ابن قیم جلد 5 صفحہ 60 پر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایما مسلم سب اللہ او سب احد من الانبیاء فقد کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان کہ جس نے خدا کی ذات پر حملہ کیا یا جس نے انبیاء میں سے کسی پیغمبر کی توہین کی ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، وہی ردت، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جسے ہم ارتداد کہیں گے۔ یستتاب فإن رجع، یہ اس دور کی بات، فرمایا اگر یہ اس سے مطالبہ کریں کہ توبہ کر، اپنے جرم سے باز آ، اگر یہ شخص باز نہ آیا، قتل، اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ وَأَيُّمَا مُعَاهِدٍ، ایسا وہ شخص کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو، ذمہ بن کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، اگر اس نے یہ جرم کیا اور اللہ کی ذات سب اللہ او احد من الانبیاء یا پیغمبر کی ذات میں پر حملہ کیا، پیغمبر کی ناموس کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، کہتے ہیں فقد نقض العہد فاقتلوہ، اس نے عہد کو توڑ دیا ہے، ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ کافر کہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاہد ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، اس کی جان کو امان ملی ہے عہد کی وجہ سے۔
اگر وہ پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرے تو ایسے شخص کا معاہدہ ختم ہو گیا، لہذا اب اس کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ فیصلہ نمبر 5 الصارم المسلول، صفحہ نمبر 175، احکام اہل ذمت لابن القیم، جلد 3 صفحہ 1358، زاد المعاد جلد 5 صفحہ 60، المفصل فی شرح شروط العمریہ، صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، مر بہ راہب، ایک راہب ان کے پاس سے گزرا، یعنی مذہب عیسائیت کا ایک عالم گزرا، فقیل لہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بتایا گیا، ھذا یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نامناسب کلمات کہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لو سمیتہ لقتلتہ، اگر میں اس کی زبان سے ایسا کلمہ سنوں گا تو میں شخص کو قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ انا لم نعطہم الذمۃ علی ان یسبوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کی جان کو امان اس لیے نہیں دی کہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں، پیغمبر کی ذات کو کچھ نہ کہیں، امان موجود ہے، لیکن نبوت کی ذات پہ حملہ کریں گے، امان ختم ہو جائے گی اور اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ فیصلہ نمبر 6 السنن الکبریٰ للامام البیہقی، جلد 8 صفحہ 202، معرفت السنن للبیہقی، جلد 12 صفحہ 245، کتاب الاموال للامام قاسم بن سلام، جلد 1 صفحہ 447 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے عن رجل من بلقین، ایک شخص نے اطلاع دی اور بتایا یہ بات کہ حضرت ان امرأۃ سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں نازیبا کلمہ کہا، فقتلها خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ، پیغمبر کی توہین کرنے والے کو قتل کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، ایسے شخص کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فیصلہ، اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید کا صرف فیصلہ ہی نہیں، اپنا عمل کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی فیصلہ، حضرت عمر بن خطاب کا بھی فیصلہ، حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی فیصلہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی فیصلہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی فیصلہ۔ گرامی قدر سامعین، میں آپ سے بات پوچھنے میں حق بجانب ہوں۔ ایک طرف پیغمبر کے جانشین کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، پیغمبر کے صحابہ کا فیصلہ، اور ایک طرف جاوید احمد غامدی کی رائے۔ ہم اصحاب پیغمبر کی رائے کو جاوید احمد غامدی کی رائے پہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ جاوید احمد غامدی جیسے لاکھوں اشخاص کو ادنا سے ادنا صحابی کے جوتے کی نوک پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ چہ جائے کہ پیغمبر کے صحابہ کے فتاوی جات کے مقابلے میں کسی ایک ایسے شخص کے فتوے کو قبول کیا جائے کہ جس کے استادی اور شاگردی، جس شخص کے علوم و فنون پر بھی اعتماد نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر کی ذات پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے، اور نبوت کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات پر اعتماد کی توفیق دے، اور ان کے ارشادات کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔